نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست احباب اچھے ہوں گے، اور یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا سایہ ہمیشہ آپ پر رکھے گا۔ کل رات پاکستان میں اور پاکستان کے قرب و جوار میں واقع ممالک میں ایک ایسی رات کا پیغام لے کر آئے گی جس کے بارے میں بچپن سے ہی ہم اس کی برکات، اس کے فضائل کے حوالے سے سنتے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کر لیا، دین چن لیا۔ تو جو رات کل ہمارے پاس موجود ہوگی، اگر زندگی رہی، اس رات کے بارے میں اس مکمل دین کے اندر، اس مذہب اسلام کے اندر جو رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اس کے اندر کیا کیا بیان ہوا ہے، یہ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میری مراد کل آنے والی شب برات کے بارے میں ہے، نصف شعبان کی رات کے بارے میں ہے۔ یہ تاریخ میں شب برات کے نام سے مشہور ہے، لیکن جب میں قرآن مجید کے اوراق پلٹتا ہوں، جب میں احادیث کا مطالعہ کرتا ہوں، تو مجھے پورے قرآن میں یہ لفظ شب برات یا کسی حدیث میں یہ لفظ شب برات نظر نہیں آتا۔ ہاں، نصف شعبان کی رات کا ذکر ملتا ہے، یہ ضرور ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں انسانوں کے اللہ کے سامنے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے بارے میں یہ فرمایا تو ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ میں چاہتا ہوں جب میرا اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ یہاں سے لوگوں نے یہ بات نکال لی کہ اس رات کا روزہ خاص رکھا جائے، اس رات کے روزے کی فضیلت ہے۔ جب میں احادیث کا بغور مطالعہ کروں تو مجھے نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور پکارنے والا پکار کرتا ہے کہ ہے کوئی پکارنے والا اللہ کو کہ اللہ اس کی پکار کو پورا کرے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اللہ اسے معاف کرے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اللہ اس کا سوال پورا فرما دے۔ اللہ تو ہر رات آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر سارے ہفتے میں سب سے افضل دن صحیح احادیث سے ثابت کہ جمعۃ المبارک ہے، لیکن جمعے کی رات کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص عبادت، کوئی خاص نوافل، کوئی اس رات کا کوئی مستحب خاص عمل ہم سے ذکر نہیں فرمایا اور نہ خود کر کے بتایا ہے۔ تو جو سب سے افضل دن ہے سارے ہفتے کا، اس کے ساتھ کوئی مخصوص عبادت منسلک نہیں ہے، تو نصف شعبان 15 شعبان کی جو شب ہوگی جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی نبی محترم نے
کوئی خاص عبادت، کوئی مخصوص نوافل یا صرف اسی دن کا روزہ نہیں بتایا ہے۔ یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے کے یوم بیز یعنی روشن جو دن ہوتے تھے 13، 14 اور 15 یہ تینوں ایام کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے ادا فرمایا کرتے تھے، رکھا کرتے تھے۔ اگر تو نیت یہ ہے کہ ہم بھی یوم بیس کے روزے رکھ رہے ہیں تو اس ماہ شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ بھی ان ایام بیس میں اس یوم بیس کے روزے کے طور پہ تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس دن کے خاص روزے کی کوئی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ سے بیان نہیں فرمائی اور نہ اس کی تاکید فرمائی ہے۔ مزید جان لیجئے، شعبان کا مہینہ یقیناً بڑی فضیلت والا مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان مومن غافل ہیں اس مہینے سے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، اس کی فضیلت سے آگاہ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ رمضان کے پورے مہینے کے سوا باقی کسی مہینے کے پورے روزے نہ رکھتے تھے، اور رمضان کے بعد جس مہینے کے سب سے کثرت سے روزے رکھتے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور لیکن ایک حدیث میں یہ بھی ساتھ ہے کہ جب نصف شعبان گزر جاتا تو مسلمانوں کو روک دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنے سے، تاکہ رمضان کے لیے وہ اپنے اندر مضبوطی پیدا کر سکیں اور کمزوری لاحق نہ ہو جائے۔ اب اگر تو کوئی ایام بیس ان روشن دنوں کی نیت کر کے روزے کی کہ میں سنت کو پورا کروں، 15 کا روزہ رکھتا ہے تو یقیناً سنت پورا کرنے پر اسے ثواب بھی اجر بھی ملے گا، لیکن اس دن کو خاص کر کے 15 شعبان کو شب برات کہہ کے کہیں پر کوئی دلیل ایسی نہیں ہے میرے پاس کہ میں یہ کہوں شب برات کا خاص روزہ نبی نے فرمایا ہو۔ ایک بات جاتے جاتے اور سن لیجئے، اکثر قرآن مجید کی سورہ دخان کی آیات 3، 4، 5 کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل فرمایا۔ اس لیلۃ المبارکہ سے مراد کئی مفسرین نے شب برات لی ہے، لیکن میں جب قرآن ہی کھولتا ہوں تو ایک طرف مجھے سورہ بقرہ میں نظر آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ پھر سورہ قدر کھولتا ہوں 30ویں پارے میں تو نظر آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا جو کہ رمضان المبارک میں ہی آتی ہے۔ تو سارا قرآن کھول کر دیکھیے، یہی نظر آتا ہے کہ سورہ دخان میں جو لیلۃ مبارکہ کہا گیا اس سے مراد یہی لیلۃ القدر، یہی رمضان کے آخری عشرے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سمجھنے، آپ تک صحیح پہنچانے اور خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔